آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے فہم و فراست میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ نے بالکل مناسب گفتگو کی ہے، اختر بیگ کے حوالے سے پوری طرح اس کا اصلی چہرہ سامنے لے آیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس کو اپنا لیڈر مان لے، اور جس کا جی چاہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ معاملہ ہے۔ دیکھو بھائیو، جو بندہ بھی چاہے وہ کوئی ہو، گفتگو کے دوران کسی کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کے پاس دلائل نہیں رہے ہیں، وہ ہار گیا ہے، وہ ہار گیا ہے، دلائل سے ہار گیا ہے، اب وہ ذاتیات پر اتر آیا ہے۔ تو یہی کام سعید احمد کرتا تھا۔ جب اس کو بھی بتایا گیا، میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ کی انتہا درجے کی یعنی فہم کا جنازہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ان سے میں کیا گفتگو کروں، وہ پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں ہیں۔ ایمان عقیدے کا یاد رکھیے، پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات سارے لوگ کان کھول کے سن لو۔ ایمان عقیدے کا تعلق زیادہ آیتیں یاد کرنے یا زیادہ حدیثیں یاد کرنے یا گرامر پر عبور ہونا یا زیادہ نمازی ہونا یا زیادہ وہ تہجد گزار ہونا، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امیر و غریب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح خوبصورتی اور بدصورت کوئی آدمی ہے تو یہ بات سمجھ جاتے ہیں بھائی ایمان عقیدہ سمجھنے کے لیے خوبصورتی اور بدصورتی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو دونوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس کی کیا خوبی ہے، اگر کوئی بدصورت ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ تو یہ تو اللہ نے بنایا، آزمائش کے لیے بنا، دونوں آزمائش میں ہیں۔ اسی طرح کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، یاد رکھیے۔ یہ نقطہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اختر بیگ صاحب اور سعید احمد، یہ بھی اللہ کا انداز ہے، اس میں بھی آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اختر بیگ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہیں، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ایک قسم کا ذاتی اٹیک کیا ہے اس بندے نے۔ تو جو بھی ذاتی اٹیک کرتا ہے وہ فارغ ہے، یقین کیجئے۔ بس اس جیسا ذاتی اٹیک کرے نا، آپ سمجھ لیں کہ دلائل سے یہ چت ہو گیا، اس کے بعد ایسے بندے سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور ہمارے گروپس میں اگر جو بھی بندہ اس طرح کا کوئی معاملہ، اس کو پھر ہم ریموو کر دیتے ہیں جب ذاتیات پر آ جاتا ہے تو، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، یہ دعوت توحید کا گروپ ہے۔ اس کے اندر تو آپ کی چھوٹی سی بھی خرابی ہوگی نا عقیدے کی یا عمل کی بھی اگر خرابی ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن آپ کو کافر مشرک نہیں کہا جائے گا عمل کی خرابی کے اوپر۔ ہاں، عقیدے کی تھوڑی سی خرابی ہوگی تو آپ چاہے پہاڑ ہیں علم کے، کتابیں لدی ہوئی ہیں آپ کے اوپر، پھر اس گدھے کی طرح جس کو اوپر کتابیں لا دی۔ اور یہ دو آیتیں اللہ نے ایسی قرآن کے اندر رکھی ہیں، یقین کیجیے اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی نا، کسی عالم دین کو پکڑنا ممکن نہیں تھا، یعنی اس کے اوپر پوری طرح اس کی سر کو کچلنا ممکن نہیں تھا۔ ایک یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں علماء دین کو، جو بڑے بڑے علماء دین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یہ دنیا کی طرف جھک گئے، انہوں نے ایمان عقیدے کے اندر خرابی لائی ہے اور پھر دنیا دار بنایا ہے، لوگوں کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اگر راستہ روکنے کی کوشش کی اور راستہ نہیں روکا ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے، اگر نہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، یہ انہوں نے کیا اصل میں۔ یہ اختر بیگ صاحب نے وہ راستہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، تھوڑا بال برابر ٹیڑھا کیا ہے، اور اس کے بعد جب بال برابر پٹڑی کو ذرا دائیں بائیں کر دیا جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے راستے کو ٹیڑھا کر دیا، اس دعوت کو ٹیڑھا کر دیا انہوں نے، وہ دعوت خالص نہیں رہی ہے، نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اس بندے نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ بات تمہاری صحیح ہے، اگر طریقہ بھی تمہارا صحیح نہیں ہے تب بھی تم کامیاب نہیں ہوگے، بات صحیح ہونے کے باوجود طریقہ بھی غلط ہوگا تو تم نہیں کامیاب ہو سکتے ہو۔ جب تمہاری بات کے اندر ہی گڑبڑ ہے تو تم کس طرح کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ جو اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں یہ بڑی افسوسناک معاملہ ہے۔ کوئی کھانے کی دعوت یا کوئی کھانے کے اوپر فلاں تو جی کھانا کھانے جاتے ہیں جی، اچھا آپ کو معلوم ہے دل چیر کے آپ نے دیکھ لیا؟ یہ طنزیہ باتیں جو بندہ کرتا ہے یا ذاتی الزامات لگاتا ہے نا، وہ دیندار نہیں ہے بھائی، بالکل جو مرضی کرے جو مرضی کرے، اس کے اندر دینداری نہیں، اللہ یہ کہ وہ ڈر جائے اللہ سے، سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ اس لیے میں لطیف صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کی پرواہ نہ کریں، یقین کریں ہم آپ کے بھائی ہیں، میں آپ کا زیادہ خیر خواہ ہوں، کیا نام اختر بیگ سے زیادہ خیر خواہ ہوں آپ کا، اور مہراج صاحب بھی آپ کی خیر خواہ ہیں۔ میں نے دیکھا کبھی انہوں نے آپ کے اوپر اس انداز سے گرفت نہیں کی ہے، وہ لحاظ کرتے ہیں آپ کا۔ ایک تو یعنی
کچھ عمر کی وجہ سے بھی آپ کا لحاظ کرتے ہیں اور میری وجہ سے بھی آپ کا لحاظ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، وہ میری وجہ سے لحاظ کرتے ہیں اور اس بات پر ان کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، کیونکہ مومن کا لحاظ رکھنا، مومن کی عزت رکھنا، یہ جو ہے نا یہ نیک کام ہے، تو بہت اچھا وہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے ہمیں پھر کچھ امید باقی ہے، لیکن ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے، یقین کیجیے، جس طرح منور سلطان سے کوئی امید اگر رکھے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا اختر بیگ ٹھیک ہو جائے گا یا محمد حنیف ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت مشکل ہے، اور یا یعقوب علی کا بھی کافی چانس ہے کہ نہیں ہوگا، سعید احمد تو بالکل نہیں ٹھیک ہوگا کیونکہ ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمارے ان بھائیوں کو اس جال سے نکالے اور یہ سارے مخلص مومن آپس میں اکٹھے ہو کے ایک نظم، ابھی دیکھیں 2 گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ تیسرا بھی ہو جائے، پھر چوتھا بھی ہو جائے، ان کی عوام ان کو پکڑے نا، وہ کیوں نہیں کہتے ہیں ان کو کہیں، وہ پکڑیں ان کو، یعقوب صاحب کے جو جتنے لوگ ہیں وہ ان کو پکڑیں کہ بھائی کتنی سادہ سی بات ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو کہ اگر لکھ دیا تو یہ معجزہ، بس کہتے ہیں معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے بعد معجزات کو وہ توڑا مروڑا، اور قرآن کی اس طریقے سے انہوں نے صرف اپنے ایک چھوٹی سی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حدیثوں، قرآن اور ہر چیز کو بروڑ تروڑ، یہ اصل میں یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ نفس کو، یہی محمد حنیف نے کیا ہے، محمد حنیف نے یہی کیا، اپنے اس موٹے نفس کو تھوڑا سا قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی باتیں کی اور کیسی کیسی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، اشرف صاحب کو انہوں نے کہا آپ عربی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں آپ، دیکھو کس طرح مزاج ان کا ملتا ہے، سعید احمد کا، یعقوب کا، اختر بیگ کا اور محمد حنیف کا مزاج کتنا ملتا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں عربی آتی ہے تمہیں، تو وہ آگے اشرف صاحب ہیں، وہ بڑے تیز آدمی ہیں، انہوں نے کہا مجھے تو نہیں آتی ہے لیکن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کو آتی تھی وہ تیز آدمی ہے، بہت تیز ہے، یہ معاملہ ہے حضرت صاحب، آپ کا اختر بیگ صاحب مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر عثمانی ہے، ایک طرف اختر بیگ ہے، اب ہم کس کی بات مانیں۔ اسی طرح یعقوب کا جو مقابلہ نا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ڈاکٹر عثمانی سے ہے، ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کہ پھر یہ معجزہ ہے، یعقوب علی کہتے ہیں معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مقابلہ ہے۔ اسی طرح محمد حنیف کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، موازنہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا مقابلہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اور محمد حنیف کہتے ہیں کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اللہ کے سجدے کو قائل ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی آیات کا انکاری ہو جاتا ہے، ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے۔ تو فتوے دونوں نے لگائے ہیں، یقین کیجیے، اور کھٹکا کے لگائے ہیں، ٹھوک بجا کے لگائے ہیں، ڈاکٹر عثمانی نے بھی فتویٰ لگایا ہے اور محمد حنیف نے بھی فتویٰ لگایا ہے۔ اب ظاہری بات ہے دونوں سچے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کا ماننے والا بہرحال دوسرے کا انکاری ہے، اور ہم ہاں کے پکارے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ کروڑ خربوں رحمتیں اس اللہ کے بندے کے اوپر جس نے دین کا یہ مزاج سمجھایا ہے، ایمان کا فہم حاصل ہوا ہے ان سے، ہمیں ان کی 1 منٹ کی اگر ہم تقریر سنیں تو ہماری بیٹری فاسٹ چارجنگ نہیں ہوتی، فاسٹ چارجنگ آج کل نئی یہ چارجر آئے ہوئے ہیں، فاسٹ چارجر، تو ڈاکٹر عثمانی کی 1 منٹ کے آدھے منٹ کی بھی کئی ایسی باتیں ہیں، ایک جملے ہیں جس سے ایسی ایمان کی چارجنگ ہوتی ہے، ایک لفظ ہیں، اور ایک میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، بے شمار ہیں لیکن صرف ایک میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ کی وجہ سے، چلے میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو سمجھو اس نقطے کو، اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف آپ کا عقیدہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ آزمائش یہ ہے کہ تم اپنے اس عقیدے میں کتنے پختہ ہو، اس کا پختگی کا امتحان ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جم جائے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ وہ بات ہے جس کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جم گیا ثم استقاموا، پھر بس جنت ہے اس کے لیے، یہ پختگی کا امتحان ہے، صرف یہ نہیں کہ عقیدہ کیا اپنا لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی رکوع سجدے کے لائق نہیں، یہ تو عقیدہ تھا، اب اس میں جب امتحان ہوا یہ پھسل گئے، پختگی نہیں تھی، مارے گئے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال ڈاکٹر صاحب نے وہ جو سورہ یوسف کے حوالے سے کہا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو اس خاندان پر رحمت فرمائی، اس کی وجہ سے یہ پوری وجوہات ہیں، ایک لفظ میں ڈاکٹر صاحب نے وہ بات بیان کر دی جو میں ان کو بیان کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ میں 1000 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں سورہ یوسف سے بھی اور اس کے بعد بھی کہ یہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اللہ کے سجدے کی 1000 مثالیں دی جا سکتی ہیں، قدم قدم کے اوپر وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا خاندان ہے۔ تو مجھے بس ایک وجہ بتا دو کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں سجدہ ہوا ہے، ایک وجہ بتا دو۔ تو سہیل خان نے یہ جواب دیا تھا کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھی، اس وجہ سے سجدہ کرا کے اللہ نے کفارہ ادا کرا دیا،
تو اس پر لوگوں نے اس کو لان تان کی کہ دیکھو اس کا دماغ دیکھو، بھس بھرا ہوا ہے اس کے اندر، یہ جماعت کا فہم رکھنے والا آدمی، اندازہ لگائیے۔ اور تکلیفیں تو اس پورے کردار میں، پوری کہانی میں زیادہ تکلیفیں یعقوب علیہ السلام نے اٹھائی، یاد رکھیے، زیادہ تکلیفیں اٹھائی، نابینا ہو گئے رو رو کے، اور اس بڑی عمر کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بہت اٹھائی ہیں، بچپن میں یہ معاملہ ہوا، لیکن فوراً وہ ایک بہت شاہی خاندان کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہاں شہزادوں کی طرح انہوں نے پرورش پائی ہے، شہزادوں کی طرح پرورش پائی ہے یوسف علیہ السلام نے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی، جس طرح موسیٰ بن عمیر نے پرورش پائی ہے اپنے گھر کے اندر، اس طرح، اور عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح پرورش پائی تھی اپنے شہزادوں کی طرح، کہ ان کو عام ان کے جوتے اور کپڑے وہ ہوتے تھے جو دوسرے شہزادوں کو تہواروں میں نہیں ملتے تھے، ایسے ہو، اور جب کوئی لوگ گلی سے گزرتے تھے تو کہتے تھے خوشبو اتنی پھیلی، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں یہاں سے، اس طرح وہ، اور جو ان کا ذاتی قافلہ ہوتا تھا اونٹوں کے اوپر، ان کا ساز و سامان جب کسی جگہ جا کے رکتا تھا تو ایسا لگتا تھا شہر آباد ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی تو یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے۔ وہ تو جوان جب ہوئے تو اس وقت ایک ظاہری بات ہے پیغمبر بھی اس وقت وہ بن چکے تھے، اور اس وقت وہ جو جیل میں گئے اور سارا معاملہ ہوا، پھر تو وہ اور مضبوط ہو گئے تھے۔ تو تکلیفیں تو یعقوب علیہ السلام نے زیادہ اٹھائی ہیں۔ سہیل خان کہتا ہے تکلیفیں بہت اٹھائی تھیں، اس وجہ سے سجدہ کرا کے کفارہ ادا کر دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لفظ نے ان کی ساری باتوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔